حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کے بچوں سے زیادہ، اس کے خاندان سے زیادہ، اس کے اپنے آپ سے زیادہ، پوری دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ میں جب تک محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت کوئی بھی آدمی مکمل مومن نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس پر اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہماری محبتوں کا معیار کیا ہے؟ بالخصوص نوجوانوں کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے۔ ہم کسی کو فالو کرتے ہیں، ہم کسی کو اپنا اسوہ بناتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کوئی اچھا کھیلتا ہے ہم اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کوئی بہت بڑا ایکٹر ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، ہم اس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ نوجوانوں کو سوچنا چاہیے ہماری محبتوں کا معیار کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ انسان کو عقل، فہم و فراست دی انسان اچھے برے کی تمیز کر سکے۔ کل کوئی قیامت کے دن اللہ سے یہ نہ کہہ سکے اے اللہ میں تیرا سبق بھول گیا تھا، مجھے یاد دلانے والا کوئی نہیں آیا۔ کوئی یہ نہ بولے کہ اے اللہ جو سبق نبی نے یاد دلایا تھا وہ سبق مجھے بعد میں پڑھنے کے لیے کوئی کتاب میرے پاس نہ تھی، کوئی نہ بول سکے۔ اور کوئی یہ بھی نہ بول سکے اے اللہ جو سبق میں نے پڑھا تھا، جو سبق میں نے انبیاء سے سنا تھا وہ میں سمجھ نہیں سکا اس لیے کہ میں پاگل تھا، مجنون تھا، مجھے اچھے برے کی تمیز نہ تھی۔ کوئی یہ بھی نہ بول سکے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھی بھیجا، کتابوں کو بھی نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، فہم و فراست دی تاکہ وہ رسول کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کا سبق رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز حاضرین مجلس، مجھے آپ کے سامنے مختصر طور پر دلائل کی روشنی میں رسول پر ایمان کا مطلب کیا ہے اور رسول پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں اس پر کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ حاضرین کرام، ہمیں سب سے پہلے ایک چیز یہ جاننے کی ہے، ہم مسلمان اسی وقت بنیں گے جب ہم 11 چیزوں پر ظاہری اور باطنی اعتبار سے ایمان لائیں گے اور عمل کریں گے۔ ہم میں سے ہر آدمی کو یہ 11 چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ 5 چیزیں تو وہ ہیں جن کی بنیاد اسلام پر رکھی گئی ہے: توحید اور رسالت پر ایمان، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کو ظاہری اعمال کہا جاتا ہے، یعنی آدمی رسول اللہ کو مان رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو مان رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ اس کا عمل ظاہری طور پر معلوم ہو رہا ہے۔ باطنی اعمال، دل کے اعمال کیا ہیں؟ 6 اعمال ہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے ہر مومن کو 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ اسے اعمال باطنہ کہا جاتا ہے، ہمارے باطنی اعمال ہیں۔ ان 11 چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، عقیدہ رکھنا ہے، تبھی چل کر ہم سچے پکے مسلمان کہلائیں گے، مومن کہلائیں۔ ایک آدمی نے آ کر حضرت سفیان الثوری رحمہ اللہ سے سوال کیا، آپ مومن ہیں یا نہیں؟ آپ مومن ہیں کیا؟ ایک آدمی نے آ کر سوال کیا تو آپ نے جواب دیا اسے، اگر تمہارا ماننا یہ ہے، مومن سے مراد یہ ہے اللہ پر ایمان لانے والا، فرشتوں پر ایمان لانے والا، کتابوں پر ایمان لانے والا، رسولوں پر ایمان لانے والا، آخرت کے دن پر ایمان لانے والا اور تقدیر پر ایمان لانے والا، اگر تمہارا یہ مطلب ہے تو میں مومن ہوں۔
مگر تمہارا مطلب یہ ہے جن احادیث میں اللہ کے نبی نے کہا آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اللہ کے نبی نے بہت ساری احادیث میں بیان کیا ہے، تو میں ابھی وہ مومن نہیں ہوں، میں بھی ابھی عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میں مومن کے وہ درجے پر پہنچ سکوں۔ یعنی ایک مومن وہ ہوتا ہے جو عقیدے کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور مومن کی ایک کیفیت وہ ہوتی ہے ایمان کی جو عمل سے ہوتی ہے۔ تو آج کے اس درس میں ہم رسولوں پر ایمان، ان 11 چیزوں میں سے ایک چیز ہے رسولوں پر ایمان۔ تو ایک رسول پر ایمان لانے کے اعتبار سے میرا اور آپ کا ایمان کیا ہونا چاہیے، اور میرے اور آپ کے عمل کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، مختصر طور پر میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین کرام، ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں پیدا کیا۔ دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو عالم ارواح میں جمع کیا، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے لوگ موجود تھے۔ تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا، جس سے عہد الست کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام ذریت کو وہاں پر جمع کیا عالم ارواح میں، اور تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام لوگوں نے ایک آواز ہو کر کہا، ایک جواب دیا تمام لوگوں نے، بلا کیوں نہیں اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کے بعد لوگوں کو امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کو رب تو سب مانتے تھے عالم ارواح میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم بھی تھا دنیا میں جا کر اللہ کو رب کون نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کون نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت قائم کرنے کے لیے لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ سارے لوگوں کو، جنات کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ مگر ہوتا یوں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں لوگوں کو پیدا کیا تو انسان کبھی شیطان کے نرغے میں آ کر، کبھی اپنے نفس کے نرغے میں آ کر، کبھی ماحول سے متاثر ہو کر، کبھی اپنی انا کے نرغے میں آ کر انسانیت اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بھلاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پہلے سے معلوم تھی کہ انسان مجھے جھٹلائے گا، میری عبادت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا سبق یاد دلانے کے لیے دنیا میں رسولوں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں کو اسی لیے بھیجا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، بھولے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق یاد دلائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے راستے پر لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا۔ اس کے ساتھ مزید 2 اور چیزیں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی، ایک تو رسولوں کو بھیجا، دوسرا کتابوں کو نازل کیا، اور تیسرا انسان کو عقل، فہم و فراست دی، انسان اچھے برے کی تمیز کر سکے۔ کل کوئی قیامت کے دن اللہ سے یہ نہ کہہ سکے اے اللہ میں تیرا سبق بھول گیا تھا، مجھے یاد دلانے والا کوئی نہیں آیا۔ کوئی یہ نہ بولے کہ اے اللہ جو سبق نبی نے یاد دلایا تھا وہ سبق مجھے بعد میں پڑھنے کے لیے کوئی کتاب میرے پاس نہ تھی، کوئی نہ بول سکے۔ اور کوئی یہ بھی نہ بول سکے اے اللہ جو سبق میں نے پڑھا تھا، جو سبق میں نے انبیاء سے سنا تھا وہ میں سمجھ نہیں سکا، اس لیے کہ میں پاگل تھا، مجنون تھا، مجھے اچھے برے کی تمیز نہ تھی، کوئی یہ بھی نہ بول سکے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھی بھیجا، کتابوں کو بھی نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، فہم و فراست دی تاکہ وہ رسول کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کا سبق پڑھ سکے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا، کہا کہ رسلا مبشرین و منذرین، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے رسولوں کو بھیجا جو ڈرانے والے بھی تھے اور خوشخبری بھی سنانے والے تھے، عبادت نہ کرنے والوں کو جہنم سے ڈرانے والے تھے اور عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی خوشخبری سنانے والے تھے۔ جب ہم دیکھتے ہیں حدیث میں ہم دیکھتے ہیں اور پھر بہت سارے نصوص کو ہم کھنگالتے ہیں، معلوم ہوتا ہے رسول میں اور نبی میں فرق ہے۔
سلف صالحین نے بھی اس معاملے میں بہت طویل بحث کی ہے، رسول کسے کہتے ہیں اور نبی کسے کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سارے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں یہ دینا چاہوں گا، ہر باپ کیا ہے، کسی نہ کسی کا بیٹا ہے، لیکن ہر بیٹا کیا نہیں ہے، باپ نہیں ہے۔ ہر بچہ یہاں بیٹھنے والا باپ نہیں ہے، لیکن یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ بیٹے ضرور ہیں۔ تو رسول کا معاملہ اور نبی کا معاملہ یہ ایسا ہی ہے، ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ رسول کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جسے کتاب دی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں بیان فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو نازل فرمایا، رسولوں کو بھیجا، اور ان کے ساتھ ہم نے کتابوں کو بھی بھیجا۔ یعنی جب بھی کوئی رسول آیا، اللہ تعالیٰ نے اس رسول کے ساتھ آسمان سے نازل ہونے والی ایک کتاب دی۔ اور اسی طرح لیکن نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نہیں دی۔ ہر نبی کیا کرتا، رسول کی جو تعلیمات ہوتی انہی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتا۔ رسول کے بعد نبی آتا اور نبی کیا کرتا، انہی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتا۔ کبھی کبھار ایک رسول اور ایک نبی دونوں بھی موجود تھے، جیسے ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ کوئی زمانہ ایسا ہوتا کہ جس میں رسول بھی ہوتا اور نبی بھی موجود ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند مخصوص نبیوں کا، رسولوں کا تذکرہ کیا۔ کہا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ رسولوں میں سے بہت سارے رسول ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا ہے، اور کچھ رسول ہی ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ جو باتیں ضروری اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سمجھی، قرآن میں اس کا تذکرہ کر دیا۔ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری فلاح کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہمارے کام آنے کے لیے جن رسولوں کے تذکرے کو، رسولوں میں بھی جن کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے جو واقعات کو ضروری سمجھا، ان واقعات کو بیان کر دیا۔ جیسے ہارون علیہ السلام ہیں، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ان انبیاء نے ایک لمبی زندگی گزاری، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے کہیں کہیں مخصوص واقعات ہی بیان کیے، کچھ واقعات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے۔ تو رسولوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا، اور یہ بھی بتا دیا یہ کچھ رسولوں کا تذکرہ ہے، بہت سارے رسولوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں کیا۔ جب کوئی رسول آتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ حجت قائم کرنے کے لیے، لوگوں کو اللہ کا سبق بتانے کے لیے آتا ہے، رسول کا ایک کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی رہنمائی کرے۔ اور بعض رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سیاست بھی عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے، بنی اسرائیل کے جو نبی رسول تھے، یہ لوگوں پر سیاست بھی کیا کرتے تھے۔ ایک نبی کا انتقال ہو جاتا تو فوراً دوسرا نبی اس کی جگہ لے لیتا۔ یعنی جس طرح بادشاہوں کا سلسلہ چلا کرتا تھا، ایک بادشاہ کے بعد دوسرا آدمی بادشاہ بن گیا، تو انبیاء میں بھی، بنی اسرائیل میں ایسے ہوا کرتا تھا۔ رسول کا ایک اور کام یہ بھی ہے کہ رسول کیا کرے، لوگوں کے سامنے ایک نمونہ بن کر رہے، ان کے سامنے اسوہ بن کر رہے، ان کے سامنے ایک قدوہ بن کر رہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو جوڑنا رہے تو کیفیت بن کر رہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں جڑنا کیسے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیں رہنا کیسے ہے۔ لوگ کیا کریں، رسول کو دیکھ کر یہ سبق سیکھیں۔ رسول کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری قوموں کا تذکرہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا، بہت ساری اقوام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ ان قوموں نے اکثریت نے ان قوموں کی رسولوں کی بات کو نہیں مانا، رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کو برے برے القاب سے نوازا، بلکہ بنی اسرائیل کے بعض شر پسند لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا گیا،
بہت سارے انبیاء کو ان کی زندگیوں میں تکلیفیں دی گئی، یعنی ایک سے ایک تکلیف رسولوں کو دی، لیکن رسول ان تمام قربانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا رہا۔ تو اب ہمیں جس رسول پر ایمان لانا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بات بالاتفاق ہے کہ جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا گویا کہ اس نے سارے رسولوں پر ایمان لایا۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اس نے سارے رسولوں کا انکار کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی بھی رسول آنے والا نہیں۔ نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ختم کر دیا گیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے، تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے ہمیں ایمان کیسے لانا چاہیے، ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، ایمان لانے کے کیا تقاضے ہیں۔ اگر میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں رسول پر ایمان لانے والا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ایمان لانے والا ہوں، تو میرے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں واجب آتی ہیں، مجھ پر کیا کیا ضروری ہو جاتا ہے، کن کاموں کو کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور کن کاموں کو نہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کو جو بھی رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آسان سی بات ہے کہ لوگ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہم ڈائریکٹ قرآن مجید کو تو نہیں سمجھ سکتے، عربی میں سمجھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کفار و مشرکین عربی جاننے والے تھے، صحابہ جو زبان جانتے اس زمانے کا کافر و مشرک بھی وہ زبان جانتا۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے رسول پر ایمان لاؤ، وہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں رسول پر؟ کیونکہ اگر وہ کہہ دیں گے کہ میں رسول پر ایمان لاتا ہوں تو بہت ساری اسلام کی ذمہ داریوں میں وہ آ جائیں گے، اسلام کے بہت سارے تقاضوں پر عمل کرنا پڑے گا، بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی رسول پر ایمان لانے کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ ان قربانیوں سے ڈر کر، ان ذمہ داریوں سے ڈر کر پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے کہ ہم رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، کیسی باتیں کرتے ہو، کون لائے گا، یہ سب چیزیں کون کریں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت دوسروں تک پہنچائی، لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے، بہت سارے اعتراضات کیے۔ کسی نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے، کسی نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے، کسی نے کہا یہ تو شاعر ہے، شاعروں کا کلام سنا رہا ہے، کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاندانوں میں جدائی ڈالنے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہنے والے کو چاہنے والے سے دور کرنے والا ہے، دو محبت کرنے والوں میں، خاندانوں میں، ماں باپ میں، بیٹے میں، بھائی بھائی میں، بہن بہن میں محمد نفرتوں کو پھیلانے والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہو کر جب لوگ اسلام پر عمل کرتے انہیں بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا، جب یہ چیزیں چھوٹ جاتی تھیں تو زمانہ کہتا دیکھو یہ محمد کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، یہ محمد کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، محمد نے اسے سکھایا ہے کہ ایسا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اثرات کو منفی انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ تو حاضرین کرام، کسی رسول پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا ہے کہ اس کو سچا مانا جائے، رسول کو سچا مانا جائے، کیونکہ بہت ساری قربانیاں دینے کے لیے، بہت سارے اپنے آپ کو لگا دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، سامنے والے کو سچا ماننا ہوتا ہے۔ کاروبار میں کوئی چیزیں خریدنے کے لیے، کوئی چیز بیچنے کے لیے، کوئی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے سامنے والے کو سب سے پہلے سچا ماننا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننا ہوگا کہ رسول جو بھی بتا رہا ہے اللہ کے بارے میں بتا رہا ہے، رسول اپنے بارے میں بتا رہا ہے، فرشتوں کے بارے میں بتا رہا ہے، غیب کے بارے میں بتا رہا ہے، جنت کے بارے میں بتا رہا ہے، جہنم کے بارے میں بتا رہا ہے، موت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ رسول جو جو چیزیں بتا رہا ہے وہ تمام کی تمام باتیں سچی ہیں۔ سب سے پہلے رسول کی تصدیق کرنا پڑے گا، رسول کو سچا ماننا پڑے گا۔
لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے رسول آپ کو لوگ جھٹلا رہے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ سے پہلے والے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، آپ سے پہلے والے رسولوں کو بھی انکار کیا گیا، ان کو بھی جھوٹا قرار دیا گیا، ان کی بات کی بھی تصدیق نہیں کی گئی۔ پہلی چیز رسول کو سچا ماننا ہے۔ دوسری چیز رسول کو سچا ماننے کے ساتھ اس پر ایمان لانا ہے، ایمان لانا ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کیا کرے، معبودان باطلہ کو چھوڑ دے، رسول جو باتوں کے بارے میں بتا رہا ہے ان پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، معبودان باطلہ کو چھوڑ دے، اور اپنی زندگی میں رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے سب سے پہلی پابندی جو ہوتی ہے وہ رسول کی اطاعت ہے۔ آگے ہم اس پر بات کریں گے۔ رسول کی اطاعت کرے، رسول پر ایمان لائے۔ تیسری چیز رسول پر ایمان لانے کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے رسول کا احترام کرے، رسول کے سامنے تعظیم کرے، رسول کی اس کا احترام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں رسول کی بات سے آگے نہ بڑھنا، اور اے لوگوں اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ اس سلسلے میں دو احادیث آتی ہیں۔ پہلی حدیث میں بیان کیا گیا، ایک صحابی تھے جن کا نام ثابت بن قیس تھا، کئی دنوں سے آیت نازل ہونے کے بعد کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے ثابت نظر نہیں آ رہے ہیں؟ ایک صحابی کہے اللہ کے نبی میں جا کے بات کرتا ہوں۔ گئے، جا کے بات کیے، ثابت کیا بات ہے، تم اللہ کے نبی کے پاس نہیں آ رہے ہو، اللہ کے رسول کی مجلس میں تمہاری حاضری نہیں ہو رہی ہے؟ تو حضرت ثابت بن قیس نے کہا کہ میری آواز اونچی ہے، میری آواز اونچی ہے، میں جب بات کرتا ہوں تو اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی میری آواز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم رسول کے سامنے اپنی آواز سے اونچی مت کرو، میں جب بھی بات کرتا ہوں تو میری بات اللہ کے نبی کے سامنے اونچی ہو جاتی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں میں ایمان سے نہ نکل جاؤں۔ وہ صحابی آیا کہ اللہ کے نبی کے سامنے بیان کیے کہ اللہ کے نبی بات ایسی ہے، آپ کے احترام میں، آپ کی تعظیم میں وہ غیاب ہیں، وہ غائب ہیں، ان کا غیاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان سے کہو کہ وہ آئیں میری محفل میں، وہ جہنم والوں میں سے نہیں، وہ جنت والوں میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی۔ دوسرا واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے اتنی ہلکی آواز میں بات کرتے، دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ کیا بولے ہیں، دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ آپ کیا بولے پھر بولو۔ اتنی باریک آواز سے سامنے آدمی بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انتہائی احترام اور تعظیم کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے۔ تیسری جو چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، احترام، اس کے بعد اللہ کے رسول سے محبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار یہ معیار رکھا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میں آپ سے پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے میرے اپنے نفس کے، یعنی میں سب سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں، اور میرے بعد اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں سب سے زیادہ تو وہ آپ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا عمر تم ابھی پکے کامل مومن نہیں ہو، جب تک تم اپنے آپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو جب تک تم مکمل مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی پھر
تو میں آپ سے میرے اپنے آپ سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میں میری جان سے زیادہ, میری اپنی زندگی سے زیادہ, میرے اپنے نفس سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. بڑی مشہور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ہاں عمر اب تم پکے مومن ہو, مکمل کامل مومن ہو. تو یعنی ایک آدمی کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار یہ ہے کہ میرے نزدیک, آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبت کی جانے والی شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک, اس کے ماں باپ سے زیادہ, اس کے بچوں سے زیادہ, اس کے خاندان سے زیادہ, اس کے اپنے آپ سے زیادہ, پوری دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ میں جب تک محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت کوئی بھی آدمی مکمل مومن نہیں ہو سکتا. ہمیں اس پر اپنا جائزہ لینا چاہیے, ہماری محبتوں کا معیار کیا ہے. بالخصوص نوجوانوں کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے. ہم کسی کو فالو کرتے ہیں, ہم کسی کو اپنا اسوہ بناتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کوئی اچھا کھیلتا ہے ہم اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, کوئی بہت بڑا ایکٹر ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں, ہم اس کو فالو کرتے ہیں, ہم اس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. نوجوانوں کو سوچنا چاہیے ہماری محبتوں کا معیار کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. تیسری چیز, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ قربانی دینے کا جذبہ. رسول کے نام پر جب محبت ہے تو محبت کے نام پر کیا ہونا چاہیے؟ قربانیاں ہونا چاہیے. محبت کے نام پر قربانی. اگر آپ گھر میں بھائیوں سے محبت کرتے ہیں, بھائی چاہتا ہے کہ آپ صرف محبت نہ کریں بلکہ اس کا عملاً اظہار کریں, بھائی کے لیے قربانی دیں. اگر آپ بیوی سے محبت کرتے ہیں تو بیوی صرف محبت کے اظہار پر مکتفی نہیں ہے, کافی نہیں ہے, اس کو آپ کیا کرنا پڑے گا؟ عملاً ظاہر کر کے قربانی دے کے بتانا پڑے گا میں تیرے سے کتنی محبت کرتا ہوں. تو یہی معیار اللہ کے نزدیک اور رسول کے نزدیک بھی ہے. جب ہم رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ عملاً ظاہر کر کے بتانا پڑے گا. قربانی و ایثار کا جذبہ آنا پڑے گا ہمارے آنکھوں کے سامنے, ہمارے عمل سے ظاہر ہونا پڑے گا, جس سے معلوم ہو کہ ہم اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہم صحابہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں, کیسی کیسی زندگیاں ان لوگوں کی تھی. اسلام قبول کرنے سے پہلے کوئی کتنا بڑا صحابی تھا, کتنا مالدار صحابی تھا, لیکن جب اسلام میں آئے مسلمان ہونے کی وجہ سے گھر والوں نے نکال دیا, مسلمان ہونے کی وجہ سے وراثت سے بے دخل کر دیا گیا, مسلمان ہونے کی وجہ سے خاندان والوں نے بات کرنا چھوڑ دیا, مسلمان ہونے کی وجہ سے خاندان والے مارنے لگے, مسلمان ہونے کی وجہ سے ان صحابہ کرام پر مصیبت و آلام کے اتنے بڑے پہاڑ توڑے گئے. ان ساری قربانیوں کو انہوں نے انجام دیا, لیکن رسول کے کلمے سے, رسول کی رسالت پر, رسول پر جو ایمان لایا تھا اس ایمان سے ذرہ بھی نہیں ہٹے. حضرت خباب کا واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تختہ دار پر کھڑے ہوئے ہیں, ابھی پھانسی کا پھندا لگنے والا ہے, کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. 2 رکعت نماز جب پڑھ چکے تو کہے کہ میں چاہتا تھا کہ نماز ابھی لمبی ہو, مگر آپ لوگ سمجھیں گے کہ میں موت سے ڈرنے کے لیے نماز لمبی کر رہا ہوں, اس لیے میں نے نماز کو مختصر کر دیا, اب تختہ دار پر مجھے چڑھا دو. تو لوگوں نے کہا ایک مرتبہ بس کہہ دو کہ اگر تمہاری جگہ محمد یہاں ہوتا تو کیا ہوتا؟ تم جس پر ایمان لا کر پھانسی کے پھندے تک پہنچے ہو, اگر تمہاری جگہ وہ محمد ہوتا تو کیا ہوتا؟ قربان جائیے. حضرت خباب پر کہا کہ میں کبھی اس چیز کو پسند نہ کروں گا کہ میرے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے, اور اس کے بدلے خباب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر خوشی منا رہا. میں گھر میں خوشی مناؤں اور میرے خوشی منانے کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے, میں اس کو بھی برداشت نہیں کرتا. ہم دیکھتے ہیں جنگ احد کا کیسا سنگین مرحلہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میدان احد کے میدان میں ہیں, جنگ کے میدان میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ صحابہ سے کہا تھا کہ تم یہاں پر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو جانا, پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آنے کا اندیشہ ہے, سامنے جنگ چل رہی ہے. جب جنگ ختم ہو رہی تھی, اختتام پر پہنچے تھے,
تو صحابہ نے دیکھا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، مال غنیمت ہے، چلو مال غنیمت کیا کرتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، مال غنیمت حاصل کر لیتے ہیں۔ اتنے میں جو حضرت خالد بن ولید جو ابھی یہ نہیں بنے تھے، مسلمان نہیں بنے تھے، کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، جنگ احد میں کمانڈر تھے، انہوں نے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ جنگ کا پورا منظر نامہ بدل گیا، مسلمان جو غالب ہو رہے تھے مغلوب ہو گئے، مسلمانوں پر تیریں برسنے لگی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ایسے میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون میری جانب سے میرا دفاع کرے گا، کون میرا دفاع کرے گا، کون یہاں پر سامنے آ کر کون کھڑا ہوگا؟ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں کھڑا رہوں گا۔ کہا کہ نہیں، تم بہت دبلے پتلے ہو، لاغر قسم کے ہو، تم ہٹو، کوئی اور آ جائے گا۔ کوئی اور آ گئے، ان کی بھی شہادت ہو گئی، ایک اور آ گئے، ان کی بھی شہادت ہو گئی، تقریباً 4 یا 5 صحابہ آگے آ گئے، ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ اخیر میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ مسلسل کہے جا رہے تھے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی آ رہا ہے، اللہ کے نبی کی حفاظت کرنے کے معاملے میں، حفاظت کرنے کے جذبے میں اپنی جان گنوا رہا ہے، پھر بھی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی یہ آرزو ہے کہ میں مرتے دم تک اللہ کے نبی کی حفاظت کروں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو قربان کر دوں۔ تو قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کے لیے قربانی دو، جان کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار رہیں، مال کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار رہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی خواہشات کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ یعنی میری خواہش کچھ اور ہے، رسول کی تعلیم کچھ اور ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں اپنی خواہش کو ماروں اور رسول کی بات کو تسلیم کروں۔ خواہشات کی قربانی، اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی، یعنی آدمی چاہتا کچھ اور ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے، آدمی چاہتا ہے کہ میں وہ کر دوں، آدمی چاہتا ہے میں یہ گناہ کر دوں، لیکن رسول کی تعلیم بتاتی ہے کہ تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، اور آدمی وہاں پر رک جاتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور چیز، احیاء سنت، رسول کی سنتوں کو زندہ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور ان سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے فاقد الشیء لا یعطیہ، فاقد الشیء لا یعطیہ، جس کے پاس جو نہیں ہے وہ چیز دوسروں کو بھی نہیں دے سکتا۔ ڈاکٹر کے پاس جا کے ہم وکیل والے سوالات کریں گے تو کہے گا کہ میں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں، میں اس میں کام نہیں آ سکتا۔ وکیل کے پاس جا کے ڈاکٹر کے معاملات پوچھیں گے، بولیں گے کہ یہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں یہ کام میں یہ خدمت نہیں کر سکتا۔ یعنی دوسروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، کار بند رہنے والا ہو۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من احیا سنتا من سنتی فعمل بها الناس كان له مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيئا، کہ جس کسی آدمی نے میری سنت کو زندہ کیا، میری سنت پر عمل کیا، اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی میری سنتوں پر عمل کرنے لگے، دونوں کو برابر برابر ثواب دیا جائے گا۔ سنت پر عمل کرنے والے کو بھی ثواب دیا جائے گا، سنت کو زندہ کرنے والے کو بھی ثواب دیا جائے گا، دونوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا، لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کی سنتوں کو لوگوں تک پہنچانا، صحابہ نے یہی کام کیا، صحابہ نے یہی کام کیا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، رسول کے پیغام کو پہنچانے کے لیے نکل گئے، بادشاہوں کے درباروں میں پہنچے، بادشاہوں کے محلات میں پہنچے۔ حضرت نافع کا واقعہ آتا ہے کہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے، دیکھا اب اس آگے کوئی نہیں ہے، بس پانی ہی پانی ہے۔ کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا اس سمندر کے اس پار بھی لوگ رہتے ہیں، میں اللہ کا کلمہ جا کر ان لوگوں تک بھی پہنچا دیتا۔ رسول کی سنتوں کو زندہ کرنا، رسول کے پیغامات کو دوسروں تک پہنچانا، یہ وقت کی سب سے اہم اور بڑی ضرورت ہے کہ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ موجودہ دور میں ایک کلک پر بہت سارے لوگوں تک پیغام پہنچتا ہے۔ باطل سوشل میڈیا پر کس طرح دندنا رہا ہے، باطل سوشل میڈیا پر کس طرح اترا رہا ہے،
باطل کس طرح سوشل میڈیا پر اپنے ہتھ کنڈے پھیلا رہا ہے، باطل کی جڑیں سوشل میڈیا میں کس قدر مضبوط ہو رہی ہیں۔ ہر آدمی تک سوشل میڈیا کے ذریعے باطل پہنچ رہا ہے، ہر سوشل میڈیا کے ہر سائٹس کے ذریعے، ہر اسٹیج کے ذریعے غلط افکار و نظریات، باطل نظریات لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ہی صحیح رسول کے پیغام کو، رسول کی سنتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح رسول پر ایمان لانے کا، رسول پر یوں سمجھے ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے رسول کی محبت کا، ہمیں کثرت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ عظیم کام ہے جس سے خود اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے اور فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کیفیت الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ رسول پر رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچاتے ہیں، فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم پہنچاتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جس کسی آدمی نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا صلی اللہ بہا علیہ عشرا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ وہ شخص جو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جو آدمی آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑے اس کی ناک خاک آلود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ آج ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہہ رہے ہیں، 3 باتیں تھیں، اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ وہ آدمی خاک آلود ہو وہ آدمی جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا، میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم نام لیں ہمیں درود پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ جمعہ کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ بہت ساری احادیث میں اس کا ہمیں تذکرہ اور حکم ملتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے رسول کی جانب سے دفاع کرنا۔ دفاع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی اگر ہمارے گھر والوں کے بارے میں کچھ بول دے تو کیا ہم خاموش بیٹھیں گے؟ ہرگز نہیں بیٹھیں گے۔ کوئی اگر ہمارے بچوں کے بارے میں بول دے، چھوٹا بچہ ہی بول دے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہمیں وہ چیز دل سے لگے گی۔ کوئی اگر ماں باپ کے بارے میں بول دے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ کوئی اگر ہمارے بھائی کے بارے میں بول دے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، بلکہ بعض دفعات جانتے ہوئے بھی کہ ہمارا بھائی غلط ہے ہم اس کا دفاع کرنے کی کوشش کریں گے، جانتے ہوئے بھی کہ میرا بچہ غلط ہے ہم بچے کا دفاع کرنے کی کوشش کریں گے، جانتے ہوئے بھی کہ میرے ماں باپ غلط ہیں ہم ماں باپ کا دفاع کرنے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم یقین رکھتے ہیں اللہ کے رسول سچے ہیں تو رسول کی جانب سے دفاع کرنا یہ ہم پر لازم آتا ہے کہ رسول کی جانب سے ڈیفنس کرنا۔ کوئی رسول پر اعتراض کر رہا ہے، اہل ایمان کو چاہیے کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا رد کریں، اس کا دفاع کریں، اس کو بتائیں حق بات کیا ہے، بتائیں رسول کے بارے میں جو سامنے والا آدمی عمدن جانتے بوجھتے یا پھر غیر شعوری طور پر رسول پر جو انگلی اٹھا رہا ہے، جو اعتراض کر رہا ہے، اہل ایمان کو چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کا جواب دیں۔ اسی طرح سب سے اہم چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات سامنے آ جائے اس پر عمل کریں۔ رسول کی بات کے معاملے میں کسی کو ترجیح نہ دیں، کسی کو ترجیح نہ دیں۔ رسول نے ایک بات کہہ دی تو بس بات کہہ دی، رسول کا پیغام آ گیا تو پیغام آ گیا، بلکہ کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے آپسی جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کن نہ مان لے، اپنے آپسی مسائل کے بارے میں اپنی بات کو آپ کی بات کو جب تک یہ لوگ آخر تسلیم نہ کریں گے تب تک مومن نہیں ہوں گے، اور جو آپ کا فیصلہ ہوگا آپ کا فیصلہ ہونے کے بعد ان کے دلوں میں ذری برابر کی برائی بھی، ذری کجی بھی نہیں آنی چاہیے۔ ایک آدمی کیا کیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آیا، امام احمد امام شافعی کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا، کچھ بات کیا، تو اسے امام رحمہ اللہ نے اسے ایک جواب دیا، یہ اللہ کے رسول کی حدیث میں آپ نے جو پوچھا ہے وہ بات ایسی ہے۔ اس نے کیا کیا، سوال جواب سن کر خاموش بیٹھے بغیر کہا کہ آپ کی رائے کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ امام رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ غالباً غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میں تجھے اللہ کے رسول کی بات بتا رہا ہوں اور تو وہاں پر پوچھ رہا ہے کہ میری رائے کیا ہے، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق سنا رہا ہوں، رسول کی تعلیم بتا رہا ہوں اور پوچھ رہا ہے کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے تو مجھے بھی اس بات کا حق نہیں ہے، کسی کو بھی اس بات کا حق نہیں ہے کہ رسول کی بات کے آگے منہ کھول سکے، زبان کھول سکے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام دیا ہے آپ کو وہ مقام دیا جائے، رسول کے مقام کو اللہ کے دیے ہوئے مقام سے اونچا نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ایام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہیں، ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نصیحت کرتے ہیں کہ لوگوں، جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی شان میں غلو کیا تھا، تم میری شان میں غلو مت کرنا، جس طرح ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی محبت میں غلو کیا تھا، نبیوں کو ان کے مقام سے اونچا قرار دے دیا تھا، تم میری محبت میں یہ کام کبھی مت کرنا۔ ایک اور دفعہ کا تذکرہ ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کریم ہیں، کریم ابن کریم ہیں، آپ بھی شریف آدمی ہیں، آپ کے باپ بھی شریف آدمی تھے، آپ کے دادا بھی شریف آدمی تھے، آپ ہمارے سید ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں۔ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم لوگ ایسی باتیں کہتے ہو، میں سن تو لیتا ہوں لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کہیں شیطان تمہارے زبانوں کو، تمہارے دلوں کو، لا یستہوینکم الشیطان، شیطان کہیں تمہارے دلوں سے، زبان سے نہ کھیل لے، تم کہنا کچھ اور چاہتے ہو، زبان سے نکل کچھ اور جائے، بلکہ میں چاہتا ہوں تم مجھے اتنا ہی مقام و مرتبہ دو جتنا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی رسول کی محبت میں غلو بھی کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رسول پر ایمان کما حقہ لانے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مان کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کے مسائل، اپنی زندگی کے دکھ درد آلام پریشانیاں مصیبتیں، ان تمام چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔